بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ دنیا ہماری ہے نہیں، ہم یہاں پہ مہمان بن کے آئے ہیں۔ آپ اپنی نارمل لائف میں مہمان کسے کہتے ہیں اور مہمان کے لیے کیا پروٹوکول ہوتے ہیں اور اس کے لیے کیا چیزیں اور کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کے لیے ایک مہمان کی صورت میں کتنا ساز و سامان اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اپنے لیے کتنا کچھ اس کو چاہیے اور کتنی دیر کے لیے چاہیے، کب اسے اپنے گھر کی طرف پلٹنا ہے، اس کی فکریں ہمیشہ سفر میں رہیں گی یا اس کی فکریں سفر میں رہتے ہوئے اپنے گھر کی طرف رہیں گی۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بتلاتی ہے کہ اس دنیا میں ہمیں رہنا کیسے ہے، کیونکہ ہماری جو اصل دنیا ہے ہم اوپر کی طرف اشارہ ضرور کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری جو اصل دنیا ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ ہمارے باہر جو کچھ بھی ہے وہ پرائی دنیا ہے، ہمارے باہر جو کچھ بھی ہے یہ ہماری دنیا نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکلیں یا آپ اپنے بنگلے سے نکلیں، آپ اپنے فلیٹ سے نکلیں، تو جب آپ اپنے فلیٹ سے نکل چکے تو ارد گرد میں وہ آپ کا محلہ ضرور ہوگا۔ آپ اپنے بنگلے سے یا گھر سے نکلتے ہیں، اڑوس پڑوس وہ آپ کا محلہ ضرور ہوگا، وہ آپ کا پڑوس ضرور ہوگا، وہ آپ کا شہر ضرور ہوگا، اس شہر کے پھر پڑوسی شہر بھی موجود ہوں گے، لیکن وہ آپ کے نہیں ہے۔ برابر والا پلاٹ بھی آپ کا نہیں ہے، پلاٹ آپ کا صرف اتنا ہے جتنا آپ نے خرید رکھا ہے یا جتنے کا آپ کرایہ دے کے کچھ دنوں کے لیے رہ رہے ہیں، وہ 4 مہینے رہیں یا 4 سال رہیں یا 40 سال رہیں۔ کرایہ دار ہیں، کرایہ دیں گے، کرایہ دیتے رہیں گے تو رہتے رہیں گے، اور پھر بالآخر آپ کو یہاں سے اٹھنا تو ہے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی یا تو جگہ نہیں ہے۔ اگر اپنی جگہ آپ نے خرید بھی رکھی ہے تو وہ بھی آپ کی عارضی ہے، ایک دن آپ نے اسے بھی چھوڑ کے جانا ہے۔ تو جو دنیا ہمیں دکھتی ہے یہ تو پرائی ہے، اور یہ جو دنیا ہمیں دکھتی ہے یہ ہے بھی عارضی، یہ فانی دنیا ہے، یہ فنا ہونے والی ہے۔ ہمارے اس ظاہری وجود نے بھی فنا ہونا ہے، تو جس چیز نے باقی رہنا ہے وہ بھی ہمارے اندر موجود ہے، اور جو ہمارا جہان، جو ہماری دنیا، جو ہمارا عالم، جو ہماری کائنات ہے وہ بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ ہمارے رب کی ملاقات کے مرحلے بھی ہمارے وجود میں، ہمارے اندر میں موجود ہیں۔ ہمارے رب کے دیدار کے معاملے اور انوار اور تجلیات کے سیر کے اور وہاں کی تمام تر ایکٹیویٹی جو بھی ہے وہ ساری ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم اپنے اندر جب جھانکیں اور ہمیں اپنے اندر اگر تجلی نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہم راستے پہ ہیں، اور ہم اگر اپنے اندر جھانک ہی نہیں پاتے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہمارے اندر یعنی ہمارے گھر میں کسی دوسرے نے قبضہ کر رکھا ہے، جو ہمیں ہمارے ہی گھر میں گھسنے نہیں دے رہا۔ تو پھر وہ دوسرا کون ہے جس نے قبضہ کر رکھا ہے؟ دراصل دوسرا جو ہمارے اس مکان پہ قبضہ کیے ہوئے ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ ہمارے نفس کی نسبت عالم ناسوت سے ہے، ہمارے نفس کی تخلیق بھی آگ کی ہے،
اور آقائے دو جہاں نے فرما دیا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ جب وہ اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ جی بالکل، لیکن وہ میری صحبت میں رہ کے مومن ہو گیا۔ اب یہی وہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے کہ جو ہمارے ساتھ پیدا ہوا شیطان جن یعنی ہمارا نفس، اور یہ نفس آگ کا، اس کی نسبت بھی ناسوت کی، ہماری ذاتی نسبت تو جبروت کی ہے، ہم تو ملکوت کی بھی مخلوق نہیں ہے، ہم تو جبروت کی مخلوق ہیں جو ملکوت سے بھی عالم بالا ہے، جہاں بیت المعمور ہے، جہاں عالم عنکبوت ہے، جہاں عالم ارواح کے مختلف محلے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے برج بنا رکھے ہیں، جہاں ہماری ارواح تقریباً 6.5 ارب سال سے رہتی ہوئی اس دنیا میں آ رہی ہیں، اور پھر یہاں سے واپس علیین یا سجیلین جو بھی کما پاتے ہیں، جیسی وہ کمائی کر کے جہاں سے واپس ہوتے ہیں تو پھر وہ اگلے محلے میں جاتے ہیں، اس محلے سے نکل کر پھر ان کو کچھ اور چیز ملنے والی ہے۔ اور جنہوں نے جنتوں کی طلب رکھی تھی ان کو اپنی دنیا سے واپس پھینکا جائے گا نیچے، اب لو تم جنتیں لو۔ جن جنتوں کو ہم انعام سمجھ کے، ہم اللہ تعالیٰ کا اکرام سمجھ کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہماری جزا میں ہمیں ملنے والی نعمتیں سمجھ کے ہم بھاگ رہے ہیں، یا ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، یا ہم بندگی کی تمام معاملات ادا کر رہے ہیں، یہ دراصل اس وقت آپ کو سزا لگنے لگے گی جب آپ کو اللہ جنتوں کی طرف بھیجے گا، آپ کے اپنے عالم سے پھر واپس دور کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ آیا تھا اللہ کی جانب سے، رہنے لگا جبروت میں، جانا اس کو پھر واپس اللہ کی جانب تھا۔ یہ فنفخت فیہ من روحی، یعنی اس نے اپنی روح یہاں ڈالی تھی نا، تو یہ روح رب کی ہے تو رب کی طرف پلٹنا ہے۔ جب تک یہ رب کے ساتھ مل نہیں جاتی، جب یہ اپنے رب کی، اللہ کی الوہیت میں تحلیل نہیں ہو جاتی، یہ سکون نہیں پائے گی، جنتوں میں بھی سکون نہیں ملنے والا۔ جو جنت الفردوس ہے وہ عاشقوں کی سزا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ طالب دنیا مخنث، طالب عقبہ مؤنث، طالب مولا مذکر۔ جو دنیا کے طلبگار ہیں وہ ہجڑے ہیں، جو جنتوں کے طلبگار ہیں وہ عورتیں ہیں، جو رب کے طلبگار ہیں وہی مرد ہیں۔ تو مردان راہ خدا کے لیے تو جنتیں ایک عذاب بن جائیں گی، ایک مصیبت بن جائیں گی، وہ یار سے ملنے کے لیے پردہ بن جائیں گی۔ لہٰذا کہانی جنتوں کی تو ہے نہیں۔ جس یار نے ہمیں تخلیق کیا، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہم پہ اتنے انعام اور اتنے اکرام رکھے، جس نے ہمارے سینے میں وہ عالم پیدا کیا کہ جس میں وہ خود قیام پذیر رہنا چاہتا ہے، ہم نے وہ سینہ ہی تاریک کر دیا۔ وہ سارا سینہ ہمارا حسد سے، جلن سے، بغض سے، اناد سے، نفرتوں سے، اختلافات سے بھرا پڑا ہے۔ یہ سارا میل نکلے، یہاں صفائی ہو، یہاں ایک اجالا ہو، روشن ہو، معطر ہو، تو رب کا قیام ہو۔ یہ سارا عالم آپ کے اندر موجود ہے، یہ آپ اپنے اندر جھانک نہیں پاتے ہو، یہ آپ کے اندر قبضہ آپ کے نفس کا ہے۔ یا تو اس کو یہاں سے نکالو، موتو قبل ان تموتو، مرو اس سے پہلے کہ موت آئے، مطلب اس کو نکالو اور اس کو ماتحت بناؤ، یہ غلام بن کے رہے۔ کتے کا کام ہوتا ہے در کے باہر چوکھٹ پہ بیٹھ کے پہرے داری کرنا،
نفس کی شکل کتے والی ہے، اس کو اس مکان سے نکالو، اس مکان کے، یہ ہمارے وجود کے، یہ ہمارے جسم کے اس مکان کے اندر جب تک یہ قابض رہے گا، یہ دوسروں پہ تو بھونکے گا، ہمارے اوپر بھی یہ بھونکتا رہے گا۔ تو اس کو باہر نکالو، نفس کی غلامی سے، نفس کی خواہشات سے، نفس کی طلب سے، نفس کی ضرورتوں سے، نفس کی تمام تر معاملات سے ماورا ہو کے اپنے رب کے اور اس کے حبیب کے عشق کی دنیا بساؤ۔ وہی جو دنیا جو آپ کے اندر ہے، اس دنیا میں یہ سب کچھ ملے گا، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں۔ بس آپ اپنے اندر داخل ہونے کا راستہ تو لو۔ جو اندر بیٹھا ہے قبضہ مافیا، اس کو ذرا نکال کے اپنا قبضہ تو چھڑواؤ، پھر آپ کے اندر جو نظر جائے گی آپ کو وہ سب کچھ نظر آئے گا کہ یہ اندر کی کائنات کتنی بڑی کائنات ہے، اندر کی دنیا کتنی بڑی دنیا ہے۔